السلام علیکم، میں ہوں ہمدوش عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نظائر نیوز۔ ناظرین، ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے مینار پاکستان، سب جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اب ایک نیا موڑ آیا ہے اس کیس میں، یاسر شامی کے خلاف جو ہے اپلیکیشن درج ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے احمد شیر جٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے اب کہاں تک جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایف آئی آر کروانے کا سوچا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے، ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمد للہ، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور یہ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا مینار پاکستان لاہور کا 14 اگست والے دن، اور اس سے واقعے سے منسوب ایک ویڈیو آئی تھی، ایک انٹرویو آیا تھا ایک نجی جو سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس پہ ایک اینکر ہیں یاسر شامی، ان کا ایک انٹرویو آیا تھا اس وکٹم لڑکی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک اور اینکر بھی موجود تھے۔ تو اس انٹرویو کے حوالے سے بیسیکلی میں نے یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے سائبر کرائم ایف آئی اے میں رجوع کیا۔ یہ آپ نے جو ہے نا مقدمہ درج کروانے کا سوچا، لیکن اب یہ جو کیس ہے، آپ کا پچھلا انٹرویو تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جو غیر اخلاقی چیزیں ہوئیں، اور جو خاص طور پر وہ جو انٹرویو ہوا ہے اس میں جو چیزیں اچھالی گئیں، جو یاسر شامی نے جو الفاظ کہے، تو اس کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہے۔ تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیس اب کس موڑ پہ جائے گا؟ بیسیکلی جی پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو مقدمہ درج ہے وہ کیوں ہے، مطلب میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سارے ہمارے اپنے جو پروفیشنز ہیں نا، وہ ایک سائڈ پہ، دوسری طرف جو سب سے اوپر چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے وہ ہمارا ملک ہونا چاہیے۔ ہماری حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ جس ملک میں رہ کر ہم کھا پی رہے ہیں، جس ملک کا نام استعمال کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر ہم ایک آزاد شہری کی طرح رہ رہے ہیں، تو پہلی جو ہماری ایمانداری ہے اور پہلی جو ہماری لائلٹی ہے وہ جانی چاہیے، آپ کی وفاداری جو ہے وہ آپ کے ملک کی طرف، اس کے بعد آپ کا پروفیشن آتا ہے۔ یہ جو سارا ایک واقعہ ہوا پہلے مینار پاکستان کا، اس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس لڑکی کے کسی قسم کا بھی اس کے کریکٹر کے بارے میں بولے بغیر، میں اس بات کے ہمیشہ اس بات کی تائید کر رہا ہوں، جس جگہ پہ بھی مجھے میرے موقف کے لیے بلایا گیا، کہ وہ جو 400 درندے ہیں نا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ غلط کیا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، اگر لڑکی جس طرح کی بھی حالت میں تھی، جو بھی کر رہی تھی، ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ دست درازی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ میرا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا نا، یہ انٹرویو والا، وہ جو چیز مجھے ہضم نہیں ہو رہی، یا میرے جیسے پاکستانیوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آپ کے ملک کی جو ہے وہ، اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہ لوگ پریشان ہیں کہ ایک بندہ، مطلب ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، کبھی وہ اپنی اچیومنٹ میں آڈی گنوا رہا ہے، کبھی کیا گنوا رہا ہے، اچھی بات ہے، ہر بندے کو محنت کرنے کا حق ہے، مشہوری کا حق ہے، وہ لے رہا تھا۔ لیکن بیچ میں اچانک آ کے اس کو، مطلب کوئی اس چیز کی پتہ نہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس نے ایسا رستہ اختیار کیا کہ جس میں وہ پاکستان کی بدنامی کے بدلے میں جو اس نے اپنی وہ شہرت لینے کی کوشش کی۔ لیکن وہ جو انٹرویو ہوا تھا اس میں بہت زیادہ ٹائکونز تھے، ایک اقرار الحسن تھے اور ایک یاسر شامی تھے، لیکن آپ نے جب یہ پرچہ، اس کیس کو اچھالا، اس کو ہائی لائٹ کیا ایک نئے موڑ سے، تو وہ بڑے لوگ ہیں۔ اچھا احمد بھائی، وہ لوگ اپنی فیلڈ کے ٹائکونز ہیں، اگر آپ کو کوئی آفر ہو کہ معاملہ جو ہے وہ دبا دیا جائے، یا شاید آپ کو ہوئی بھی ہوگی، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ مطلب اگر ہو تو دب جائیں گے یا ڈٹ کر کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ نا ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں، میری ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی، دونوں کے ساتھ ہی ملاقات نہیں۔ جو آپ نے ٹائکونز کا ذکر کیا تو وہ ان کے ساتھ جو دوسرے بھی اینکر تھے، میں اسپیسیفک ہوں یاسر شامی سے ریلیٹڈ، کیونکہ یاسر شامی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسکرپٹ رائٹر تھا اس ایک ساری ایکٹیویٹی کا جس میں میرے ملک کی بدنامی ہوئی۔ تو جو میرا موقف میں نے پہلے آپ کو دیا، یا ہر جگہ دیا، کہ ہمارے لیے نا زندگی میں ساری چیزیں ہی چلتی ہیں ساتھ، آپ سارے کام ہی کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا سیگمنٹ آتا ہے، ایک ایسی آپ کے لیے بیریئر آتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنا مفاد چھوڑنا پڑتا ہے، وہ ہے آپ کا ملک۔ اگر میں اپنے ملک کی برائیاں خود ہی شروع کرنے لگ جاؤں گا، اگر میں اپنے ملک کی برائی خود ہی شروع کر دوں گا کہ میرے ملک کے اندر یہ برا ہے، میں ایسا ہوں، میرے ملک کے اندر یہ تباہیاں ہو رہی ہیں، میرے ملک کے اندر یہ خرابی ہے، میرے ملک کے اندر بہت برا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں ہوں، اور اصولاً مجھے اس طرح کا ملک چھوڑ دینا چاہیے
مطلب آپ جہاں کا کھاتے ہیں, جہاں کے لوگ آپ کو محبت دیتے ہیں, مطلب کتنے مشہور ہیں ایسے لوگ جو ہیں. مجھے ان کی شہرت سے, مجھے ان کی ترقی سے بالکل بھی کوئی جلن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ غلط ہے, لیکن جب آپ کے ملک کی جگہ آ جائے, آپ کے ملک کا نام آ جائے, آپ کے ملک کی ساکھ کا معاملہ آ جائے, وہاں پہ چھوڑ دیں اپنا مفاد. اور اس کے لیے مجھے ذاتی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن میری جو ضروریات ہیں نا وہ میرے شعبے سے, میری اپنی حق حلال کی کمائی سے پوری ہو رہی ہیں. اور مجھے نہ تو اس کسی چیز کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی دباؤ والی بات ہو تو وہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھے دبا دے. اچھا آپ نے جو پرچہ درج کروایا ریمبو, عائشہ اور یاسر پہ کروایا, اقرار الحسن پہ کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ایک تو وہ شو تھا یاسر شامی کا, اور یہ پلان تھا سارا یاسر شامی کا. اس نے اپنے گھر کے اندر یہ سارا شو ریکارڈ کیا, اور اس میں قطع نظر اس بات سے کہ اقرار الحسن نے کوئی عجیب سی قسم کی ڈپلومیٹک وے میں ایک معافی بھی مانگی ہے, میں اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یاسر شامی میں انکل پڑا. لیکن اگر ابھی تو اپلیکیشن ہے اور یاسر شامی جو ہے وہ معافی مانگ لے تو میڈیا پہ آ کے, دیکھیں یہ جو مقدمات ہوتے ہیں نا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاسر شامی نے کہیں معافی مانگ لی. یہ آپ کی میڈیا کی زبان میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جی وہ ایک بندے نے غلطی کی اور اس نے کہا کہ قوم کے سامنے جی مجھے معاف کر دیں. اس طرح معافیاں نہیں ہوتی. اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, معاملہ عدالت میں جا کے عدالت فیصلہ کرے گی, ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے ملک کے خلاف اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, اپنے ملک کی ساکھ متاثر کرتے ہیں, تو میں بھی نہیں معاف کر سکتا اس کو. تو وہ عدالت کے رحم و کرم پہ ہوگا, اور وہ انشاءاللہ جیسے ہی معاملہ آگے عدالت کی طرف پروسیڈ ہوگا, ایف آئی اے کی طرف سے ہم نے تو ایف آئی اے میں درخواست دے دی, ہم نے اپنا فرض پورا کیا, اور ہمیں ایف آئی اے جہاں بلائے گا یا ایف آئی اے جب کبھی بھی ہمیں طلب کرے گا تو ہم اپنی اس میں پوری حاضری لگوائیں گے. اس میں جو ایف آئی اے ہم سے مانگے گا ہم دیں گے, اور اس کے بعد یہ معاملہ کرنا ہے ڈیسائیڈ عدالت نے. یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ چپ کر کے آپ کوئی بے حرمتی کر دو, آپ ملک کی بدنامی کر دو, کچھ کر دو, یا کسی کی ساکھ متاثر کر دو, اور اس کے بعد کھڑے ہو کے میڈیا پہ جی میں شرمندہ ہوں, یہ قانون نہیں ہے, اور یہ معاملہ قانونی ہے. احمد بھائی دیکھیں آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں, اور واقعی جو کیس ہے ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ یاسر شامی شاید غلط ہو سکتے ہیں, لیکن آگے جا کے جو ہے لاز ڈیسائیڈ کریں گے, قانون ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اگر میں آپ کو بات کہوں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کے لوگ بھی کہتے ہیں بچے یار اس ملک نے ہمیں دیا کیا, یہ بھی تو وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو پھر یاسر شامی کے اوپر ہی کیوں لے رہے ہیں؟ بڑا فرق ہے, دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. جو دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا نا, پہلے تو میں اسی کو کلیئر کر دوں. دیکھیں یاسر شامی کو لوگ جانتے ہیں, یاسر شامی ایک پرائیویٹ چینل ہے, اس کا سب سے پرومیننٹ بندہ ہے, سب سے پرومیننٹ. کیونکہ جو چیز صحیح ہے اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہمیں اس کی ترقی کرنے سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا. وہ بندہ مشہور ہے, اس کی بات کو لوگ سنیں گے, اس کی بات پہ 1 گھنٹے کے اندر اگر ملین لوگ اس کے ویورز بن رہے ہیں تو اس کے لیے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اس کو سوچنا پڑے گا کہ اب مجھے اپنی بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کے, اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کر کے, کہ میری جو چیزیں ہیں اس سے میرا جو پیشہ ہے وہ تو گروم کرے, لیکن میرے ملک کی یا میرے ملک کے لوگوں کے جذبات متاثر نہ ہو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ آئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ایون جب ہم کسی بھی چینل پہ جائیں, کبھی نہ کبھی پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کوئی بھی ہو, وہاں پہ یہ ضرور کہا جاتا ہے, آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ہوں گی, کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو پھر ان کو بھی تو اگر پکڑا جائے. نہیں, اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. یہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں, بیسیکلی میری جو درخواست ہے نا یہ ایجنڈا تلاش کرنے کی ہے, اس میں ایجنڈا تلاش کرنا ہے. یاسر شامی نے یہ اسپیسیفکلی کسی ایجنڈے کے تحت کیا, میں اس ایجنڈے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ یہ ایجنڈا کیا تھا. دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایک ایشو آیا, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, باقی لوگ بھی جو میڈیا کے لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایشو آیا, آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا, اس کو پرکھنا, ٹھیک ہے نا. عام بندے کی طرح آپ نے نہیں کہ یہاں سے بات سنی اور فوری طور پہ کسی اور کے کان میں جا کے کر دی. ابھی تو ہم لوگ نیوٹرل ہیں, ابھی تو ہم لوگ بھی نیوٹرل ہیں, آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیس کروٹ میں بیٹھے گا, پھر پتہ چلے گا. ابھی تو اپلیکیشن درج ہوئی ہے. اچھا سائبر کیا کہتا ہے اور ایف آئی اے کیا کہتی ہے؟ ان کی طرف سے ہوتا یہ کہ وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب آپ ایف آئی اے میں کوئی بھی درخواست دیتے ہیں تو ایف آئی اے پہلے ایک انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرتا ہے, اس کے بعد معاملہ عدالت میں جاتا ہے. تو ابھی موسٹ لائکلی یہ انکوائری سٹیج پہ ہے.
تو اس کو ہم پرسو کریں گے انشاءاللہ. اسی ویک کے اندر جو ہے وہ ہم ایف آئی اے سے بھی رابطہ کریں گے کہ ہمیں اطلاع دی جائے کہ یاسر شامی کو کب طلب کیا گیا ہے. تو جیسے ہی وہ طلب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہ معاملات پروسیڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر عدالت میں بات جائے گی. اچھا، ویسے میڈیا کے لوگ بھی بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بول دیتے ہیں کچھ بھی، اور وکیلوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ذرا بدماش کیٹیگری ہیں. تو آپ اب کہاں تک اپنی بدماشی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اپنے ملک کے لیے اگر اس کو بدماشی کا نام دیا جائے کہ اپنے ملک کی ساکھ کے لیے بولنا، اپنے ملک کے تشخص کے لیے کھڑے ہونا، تو میں ایسی بدماشی جو ہے نا وہ اپنی باقی کی زندگی اور اپنی نسلوں کو بھی کنورٹ کر کے جاؤں گا کہ وہ ایسی بدماشی کرتے رہیں. ہم نے اوور آل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس انٹرویو کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ان کی ٹانگ کھینچی ہے. ہم ابھی تک نیوٹرل ہیں، وہاں سے بھی رسپانس ابھی تک نہیں آیا. یاسر شامی صاحب نے آپ کو کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، یاسر شامی نے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. ویسے جو ظاہر میوچل فرینڈز ہوتے ہیں آپ کے بھی کوئی نہ کوئی تعلق والا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ یاسر شامی کی جان کیسے چھوڑیں گے. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ یار یہ کہا کہ جان کیسے چھوڑیں؟ کو بتایا تھا میں نے کہا یار وہ عدالت سے وہ ثابت کر دے کہ وہ جو اس کا کنڈکٹ تھا اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوئی، یا وہ اپنی انٹینشنز کو کلیئر کرے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ غلط ثابت ہو جائے. ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی ایجنڈا کے تحت کیا، مطلب لوگوں کی میں یہ بھی باتیں سن رہا ہوں کہ اس نے لڑکی کو پیسے دے کے اپنے گھر بلا کے انٹرویو کیا. اس طرح کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ یہ ساری اسٹریٹجی اس نے پلان کی. 14 اگست والا واقعہ ہوا، 15 کو لڑکی ریلیکس ہے، 16 گزر گئی، 17 کو اس نے ایف آئی آر کے لیے یاسر شامی نے انفلوئنس کیا، اور اس کے بعد یاسر شامی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا. وہاں پہ اس نے ایک اور اینکر کو بلا لیا، اور اس کے بعد یہ سارا اس نے ایک ہوا بنایا. اور یہ بھی میرے جو سننے میں میں ساری رپورٹرلی جو باتیں سننے میں آئی ہیں لیجڈلی کہ کسی اور کو اس نے انٹرویو نہیں دیا، اور صرف یاسر شامی کے ساتھ چونکہ اس کی ڈیل تھی کہ جب تک اس کا جو انٹرویو ہے وہ مشہور نہ ہو جائے دنیا میں. میں ایڈریس کرتا ہوں کہ میں نے بھی انہیں کال کی تھی اور میں نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن مجھے بھی انٹرویو دینے سے انہوں نے انکار کیا. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک چیز میرے سے بھی ہو کے گزری کہ انہوں نے انٹرویو اس ٹائم پہ نہیں دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ جن دوستوں نے مجھے پوچھا کہ یار آپ یاسر شامی کی جان کیسے چھوڑیں گے، تو میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ یار وہ اپنی چیزوں کو کلیئر کرے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے. اور اگر وہ اس طرح سے کلیئر نہیں کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی میں کوئی توپ چیز ہوں، میں بڑا بااثر ہوں، تو پھر آج مطلب مجھے اپنے ملک کی عدالتوں کے اوپر، کیونکہ میں تو وکیل ہوں، مجھے اپنی عدالتوں کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا، اور میرے ملک کے لیے میری اس کاوش کے اوپر مجھے جو عدالتیں جو ہیں نا وہ پازیٹیو رسپانس دیں. اچھا، اگر دیکھا جائے نا انٹرویو انہوں نے کیا، لیکن کوئی ہم ان کے اوپر جو ہے نا کوئی غداری کا پرچہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، نہ اس قسم کا کوئی اینگل اٹھا سکتے ہیں. لیکن پھر اگر دیکھا جائے پھر مائنر چیز نہ ہوئی، غداری اور چیز ہے، الفاظ جو ہیں، الفاظ کا چناؤ غلط تھا ان کا. دیکھیں یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا. جب آپ کا پوری تفتیش ہوگی، جب آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کس کے ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے، آپ کو پیچھے سے کوئی سپورٹ تھی کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے اور ہم نے اس کو پوری دنیا کے اندر فوراً پھیلا دینا ہے. کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے سامنے تو وہ لڑکی گئی نہیں انٹرویو دینے، تو وہ انٹرویو یاسر شامی کے پاس ہوتا ہے، رات کے اس پہر ہوتا ہے، یاسر شامی کے گھر میں ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹیگیٹ کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ یاسر شامی ہوئی سے کوئی کون سی ڈور تھی جو کھینچ رہی تھی، اور جس کی بیس پہ یاسر شامی نے جو ہے نا وہ یہ والا کام کیا، اور بعد میں پاکستان کا جو ہے وہ نام خراب ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ تفتیش میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیس کہاں تک جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. یہ چیز جو ہے نا نہ صرف پاکستان کے اندر ہائی لائٹ ہوئی، باہر بھی ہائی لائٹ ہوئی. مجھے بہت سارے لوگوں کی کالز ہیں، باہر کے بھی ہمارے رابطے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، اور میں بہت زیادہ شرمندہ تھا. لیکن دیکھتے ہیں، میں اس کیس کے اوپر ہی لگا ہوں. آپ میری بیک ٹو بیک جو ہے ریکارڈنگز دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. یاسر شامی سے بھی کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم دو شدنان کو اجازت دیجیے. نظائر ٹی وی کو، نظائر نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.